بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کسر کیا ہے، کسر کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو کسر یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز پہ منحصر کر دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، یہ کسر کہلاتا ہے۔ جیسے لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتا مگر وہی شخص جو محنت کرتا ہے۔ تو اب کامیاب ہونا ایک وصف ہے اور کامیابی حاصل کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے۔ تو ہم نے کامیاب ہونے کو ایک شخص کے ساتھ خاص کیا کہ وہ محنتی ہو، تو کامیاب ہونے کو محنت کے ساتھ جب ہم نے متصف کیا تو یہ تخصیص ہو گئی۔ گویا ہم نے کامیابی کو خاص کر دیا محنت کے ساتھ، تو یہ جو ہے کسر ہے، یعنی تخصیص و امرن بے امرن، کسی ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ خاص کر دینا، یہ کسر کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کسر کی بنیادی طور پہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کسر جو ہے انما کے ساتھ ہو، جیسے انما الحیات تابن، کہ زندگی نری تھکاوٹ ہے، یہ زندگی، تو یہ انما کے ساتھ کسر ہوتا ہے۔ تو کبھی کسر جو ہے ما اور الا، یعنی حرف نفی اور استثناء کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ما رجل الا ذاہب، نہیں آدمی مگر جانے والا۔ برکیف اس طرح کی کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے۔ ما الارض الا متحرکۃ، زمین نہیں ہے مگر حرکت کرنے والی۔ تو یہ ما اور یعنی حرف نفی اور حرف استثناء کے ساتھ کسر کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت کسر کی جو ہے وہ عطف کے ساتھ ہے۔ پھر عطف کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ کبھی تو عطف لا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، زمین متحرک ہے ثابت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو لا کا مابعد ہے، اس کا جو مقابل کلام میں موجود ہے، اس میں کسر ہے۔ تو یہاں الارض متحرکۃ لا ساکنۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین متحرک ہی ہے، ساکن نہیں ہے۔ تو گویا زمین کا متحرک ہونا ہم نے ثابت کیا، تو زمین کی تخصیص حرکت کے ساتھ، حرکت کناں ہونے کے ساتھ کر دی، تو یہ کسر ہے۔ کسر کی چوتھی قسم بھی عطف کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہے بل اور لاکن کے ساتھ ہے۔ تو بل اور لاکن کی صورت میں جو مکسور علیہ ہوتا ہے وہ ما بعد کلامی ہوتا ہے، جیسے الارض ما الارض ثابتۃ لیکن متحرکۃ، زمین ثابت نہیں ہے لیکن متحرک ہے، یعنی بلکہ متحرک ہی ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، یہ بھی نحو کا بھی قاعدہ ہے کہ جس چیز کا حق بعد میں آنا ہے آپ اس کو پہلے لے آئیں، اس کے حق کو مقدم کر دیں، تو یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب ایاک مفعول بھی ہے، نعبد کے بعد میں آنا تھا، اس مفعول نے نعبد کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایاک نعبد جب کلام باری میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلام اب مقدم ہو گیا، اپنے مقام سے ہم نے اسے جو ہے ایڈوانس مقام دے دیا، تو اس میں تخصیص آ گئی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کسر کی جو ہیں مزید 2 قسمیں، کسر حقیقی اور کسر اضافی۔ تو کسر حقیقی کیا ہے؟ ینقسم القصر باعتبار الحقیقت والواقع قسمین، حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے کسر کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے ایک مکسور کو مکسور علیہ کے ساتھ جب خاص کیا، ہم نے ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ جب خاص کر دیا، پہلا حکم ہے مکسور ہے، جس پر اسے ہم نے خاص کیا وہ مکسور علیہ ہے۔ تو یا تو وہ مکسور علیہ کی جو آپس میں تخصیص ہے وہ کبھی تو باعتبار واقعہ اور حقیقت ہوتی ہے، یعنی واقعتاً ہی ایسے ہوتا ہے، جیسے لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتا مگر محنتی ہی کامیاب ہوتا ہے، اور یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لا یفوز الا المجدوں میں جو لا یفوز مکسور ہے اور مجد مکسور علیہ ہے، تو یہ جو ہے اس میں یہ حقیقی ہے کسر کی قسم
کسر حقیقی ہے۔ حقیقی کیا ہے کہ وہ ان یختص المکسور بالمکسور علیہ، کہ مکسور مکسور علیہ کے ساتھ خاص ہو بحسب الحقیقت والواقع، واقع اور حقیقت کے اعتبار سے، بِأَلَّا يَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ اصلاً، اور وہ اپنے غیر کے علاوہ کسی اور جانب بالکل متعدی نہ ہو سکے۔ اور کسر اضافی کیا ہے؟ تو کہا وہ ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافات الی شیء معین، کہ مکسور مکسور علیہ کے ساتھ حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے اس صورت میں جو ہے کسی معین چیز کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے وہاں کسر آ رہا ہے، یعنی ان میں جو اختصاص ہے وہ حقیقتاً اختصاص نہیں ہے، وہ ایک جو ہے امر غیر ضروری، کسی امر اضافی کی وجہ سے ان کو آپس میں جوڑ دیا، وہاں حقیقتاً اختصاص نہیں ہوتا، تو یہ کسر اضافی ہے۔ اور یہ چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ تو پہلی مثال ہے لا یروی مصر من الانہار الا النیل، کہ مصر کو صرف دریائے نیل ہی سیراب کرتا ہے۔ تو اب یہ حقیقت ہے کہ نیل کو فرات سیراب نہیں کرتا، نیل کو دجلہ سیراب نہیں کرتا۔ اگر نیل کی سیرابی کا اہم مخزن ہے تو مورد ہے تو وہ جو ہے نیل ہی ہے، دریائے نیل ہی مصر کو سیراب کرتا ہے، تو یہ کسر حقیقی ہے۔ اور دوسری مثال انما الرازق اللہ، کہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، حقیقتاً رازق اللہ ہی ہے، اگرچہ مجازاً اللہ تعالیٰ سباب بنا دیتے کسی کو، ورنہ حقیقتاً جو ہے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا یہاں جو ہے رازق کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہاں جو اختصاص ہے یہ اختصاص حقیقی ہے، یہ کسر حقیقی ہے۔ اگلی دو مثالوں پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ لا جواد الا علی، نہیں ہے کوئی سخی مگر علی، تو اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ علی ہی سخی ہے، علی کے علاوہ اور کوئی سخی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، سخی تو جہان میں کئی پڑے ہیں، حاتم طائی جیسے سخی بھی اس جہاں سے گزر چکے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ یہ کسر حقیقی نہیں ہے۔ جب حقیقی نہیں ہے تو پھر اسے کسر کیوں کیا گیا؟ تو وہ کوئی اضافی امر ہے، کیونکہ جو متکلم ہے اس کی نگاہوں میں علی سے بڑھ کر چونکہ کوئی سخی اسے نظر نہیں آیا، تو اس نے یہ جملہ کہہ دیا لا جواد الا علی، تو یہ کسر اضافی کہلائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ متکلم کی نگاہ نارسا کی وجہ سے ہے کہ اس نے علی کو ہی محض سخی سمجھا، اس کے علاوہ اس کی نگاہ میں کوئی علی نہیں تھا۔ اور یہ علی المرتضیٰ نہیں ہے شیر خدا، یہ متکلم کا عام کلام ہے جس میں اس کی اپنی گفتگو ہے، تو یہ کسر اضافی ہے۔ انما حسن شجاع، کہ حسن بہادر ہی ہے، تو اب حسن کو بہادری کے ساتھ خاص کر دینا کہ حسن بہادر ہی ہے، تو یہ چونکہ انما کے ساتھ کسر ہے تو جزو دوم میں کسر ہے، یعنی شجاعت میں، کہ حسن بہادر ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک کسر اضافی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے حسن میں کئی اور اوصاف بھی ہوں، اوصاف حمیدہ کا مالک ہو سکتا ہے، بہادر ہے، ذہین بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں حسن کو شجاعت کے ساتھ جو متکلم نے خاص کیا، وہ اس کی نگاہ میں یہ واضح ہے کہ اس کے دیگر اوصاف حمیدہ میں سے بہادری جو ہے یہ جو ہے نمایاں وصف ہے، تو اس نے اسے مخصوص کر دیا، تو یہ کسر اضافی کی مثال ہے۔ آئیے چلتے ہیں نموذج کی طرف۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں کسر کی نوع اور اس کے طریقے بیان کریں اور مکسور علیہ کی تعیین بھی کریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں علماء ہی جو ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جاہل اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت بھی نہیں ہے؟ تو لہٰذا کلام باری تعالیٰ میں جہاں جو اسناد ہوا اس میں یخشی اللہ مکسور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مکسور ہے، اور اس حکم کو جس کے ساتھ جا کے خاص کر دیا وہ علماء ہیں، تو علماء پر ہی اس کو کسر کیا گیا، تو علماء مکسور علیہ ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنے والی ہے، سادہ سی ہے، کہ مکسور علیہ کے بعد
کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہی علماء ڈرتے ہیں تو یہ جملہ کسر کے قواعد کی روح سے درست نہیں ہوگا، لہذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے جو کسر ہوتا ہے، کسر میں مکسور علیہ کے بعد اردو ترجمے میں ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مکسور علیہ وہ ہوتا ہے جس میں کسر ہوتا ہے، تو جیسے مل حیات اللہ تابن، نہیں ہے زندگی مگر تھکاوٹ، تو اللہ تابن یہ جو ہے تابن مکسور علیہ ہے۔ اسی طرح انما الحیات تابن، جہاں بھی تابن جو ہے مکسور علیہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ مکسور علیہ درمیان میں پڑا ہوتا ہے، جیسے الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، تو ہم کہیں گے زمین متحرک ہی ہے نہ کہ ثابت، نہ کہ ساکن، متحرک ہی ہے، لہٰذا ہمارے کلام میں جو مکسور علیہ ہوگا اسی کے بعد ہم اردو ترجمے میں ہی کا استعمال کریں گے۔ تو اب کسر کا طریقہ بھی بتانا ہے کہ جہاں کسر کس طریقے سے ہے، تو یہاں انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں انما کے ساتھ جو ہے وہ کسر کیا جا رہا ہے، اور انما کے ساتھ کسر کی صورت میں جزو دوم مکسور علیہ ہوتا ہے، تو یخشی اللہ من عباد ہی یہ سارا مکسور ہے اور العلماء مکسور علیہ ہے۔ اور یہ کسر کون سا حقیقی ہے یا اضافی ہے؟ تو یہ کسر حقیقی ہے، کیونکہ حقیقت حال اس طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے کامل طور پہ ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کسر کا ایک اور اعتبار بھی ہے، تو یہ کسر صفت علی الموصوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایک صفت ہے، اور اس صفت کے ساتھ جو موصوف ہیں متصف ہیں وہ علماء ہی ہیں، اور علماء پر کسر ہے مکسور علیہ، چونکہ علماء ہیں جو کہ موصوف ہیں اس صفت سے، تو لہذا یہ کسر صفت علی موصوف ہے۔ دوسری مثال ارشاد باری تعالیٰ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی جو ہے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افائمات، اگر آپ جہان فانی سے چلے گئے، انتقال فرما جائیں، اور قتلا یا شہید ہو جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم جو ہے دین سے پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہاں وما محمد الا رسول، ایک تو یہ ہے کہ یہاں کسر کس طریقے سے ہے، یہ ما اور اللہ کے ساتھ ہے۔ اب مکسور علیہ، اس میں محمد مکسور ہے، رسول مکسور علیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، نبی نہیں ہیں؟ نہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی ہیں، اور تمام اوصاف حمیدہ کے آپ مالک ہیں، تو لہٰذا یہ وما محمد الا رسول کا جو کسر ہے یہ کسر حقیقی نہیں ہے بلکہ کسر اضافی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو محمد الموصوف ہے، رسول صفت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہے، تو یہاں کسر موصوف علی صفت ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ لبید نے کہا وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْهِلَالِ، آدمی نہیں ہے مگر پہلی رات کے چاند کی مثل، وَضَوْئِهِ، اور اس کی روشنی کی مثل ہے، یوافی تمام الشہر ثم یغیب، جو سارا مہینہ عروج پاتا رہتا ہے، مکمل ہوتا رہتا ہے، جب با کمال ہو جاتا ہے، ثم یغیب، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی بھی اسی طرح ہے، اس جولانگاہ حیات میں وہ تجربات سے گزرتا رہتا ہے، جب ایک انسان مکمل تجربہ کار ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے، مہارت و ممارست میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، تو پھر پیغام اجل آ جاتا ہے، آ جا انسان اب تیرا دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یا مال مارو اللہ کا الہلال، مارو اللہ کا الہلال، تو یہاں اسی طرح ما اور استثناء، یعنی حرف نفی اور حرف استثناء ہے، مال مارو اللہ کا الہلال۔ اب ہلال اگرچہ خود تو ذات ہے، لیکن ہلال ایک استعارہ ہے کہ باریک سا ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے، یعنی ایک ناتجربہ کار سا ہوتا ہے، تو یہاں
ہلال سے مراد ایک صفت زوال ہے یا کسی چیز کا چھوٹے سے بڑا ہونا ایک وصف ہے، تو یہ المرء موصوف ہے اور ہلال کی مانند ہونا اس کی صفت ہے، تو المرء مکسور ہے اور کل ہلال مکسور علیہ ہے، لہذا یہ بھی کسر الموصوف علی صفت ہے، نفی اور استثناء کے ساتھ ہے، اور المرء مکسور اور کل ہلال مکسور علیہ۔ ابن وَأَمْوَالُهُ فِي رِقَابِ النَّاسِ مِن مِنَنٍ، ابن رومی نے کسی کی تعریف میں کہا کہ فلاں کے مال لوگوں کی گردنوں میں من منن احسانات میں سے ایک حصہ ہے۔ تو آگے لا فی الخزائن، لوگوں کے گردنوں میں وہ احسانات ہیں، لا فی الخزائن لائبریریوں میں نہیں، الماریوں میں نہیں، من عین سونا ومن نشب، نشب مال و متاع کو کہتے ہیں، یعنی اس کے جو مال ہیں وہ لوگوں کی گردنوں تک جا پہنچے، اس نے لوگوں کی گردنوں کو خرید رکھا ہے۔ لا فی الخزائن، اس کے مال الماری میں نہیں پڑے، اس نے اپنے پاس انہیں محفوظ نہیں کر رکھا، لوگوں تک اسے لوٹایا ہے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں تو فی رکاب الناس لا فی الخزائن، یہ مکسور علیہ ہے، یعنی اس کے اموال، اس کے مال و متاع لوگوں کی گردنوں میں ہیں، نہ کہ الماری میں پڑے ہیں، تو یہاں رکاب الناس مکسور ہے، فی رکاب الناس یہ مکسور علیہ ہے، لا فی الخزائن نہ کہ الماریوں میں۔ جب عطف لا کے ساتھ آتا ہے تو لا کے ما بعد والا جو کلام ہے اس کے مقابل جو چیز ہے اس میں کسر ہوتا ہے، تو اب لا کا بعد فی الخزائن ہے، اس فی الخزائن کا جو ماقبل ہے وہ فی رکاب الناس پہ اس کا عطف ہے، یعنی لا کے عطف کی صورت میں جو لا کے بعد معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کے ماقبل میں جہاں معطوف پڑا ہے وہ جو معطوف ہے وہ مکسور علیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اموال لوگوں کی گردنوں میں ہی احسانات ہیں، نہ کہ جو ہے الماریوں میں پڑا ہوا سونا چاندی۔ تو یہاں جو کسر کی صورت ہے وہ العطف بلا ہے، لا کے ساتھ عطف کی صورت میں ہے، تو اموالہ یہ اموالہ مکسور ہے اور لوگوں کی گردنوں میں ہونا مکسور علیہ ہے، یہ فی رکاب الناس جو ہے یہ مکسور علیہ ہے، اور اس کا مقابل جو ہے وہ لا فی الخزائن، وہ تو ایک اضافی کلام ہے جس کو ہم نے شمار اب نہیں کرنا۔ تو اب یہ عطف کی کون سی صورت ہے؟ ایک تو یہ کہ کسر اضافی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسر موصوف علی صفت ہے، مال کا ہونا اور کسی کی گردن میں ہونا، مال کا گردن میں ہونا، مال موصوف ہے، گردن میں ہونا ایک وصف ہے، لہذا یہ کسر موصوف علی صفت ہے۔ آگے شاعر نے کہا وَمَا عَجِبْنَا وَإِنْ أَصْبَحْتَ تُعْجِبُنَا، ہمیں تعجب نہیں ہوا اگرچہ تو ہمیں تعجب میں ڈال رہا ہے، کس بات میں؟ ان نجتنی ذهبا، کہ ہم سونا چن رہے ہیں، من موضع ذهبی، سونے والی جگہ سے، لیکن عجبنا لعرف، ہمیں اس بات سے تعجب نہیں ہے کہ ہم ایک خوبصورت سونے جیسے انسان کے ہاتھوں سے سونا لے رہے ہیں، اس بات میں تعجب نہیں، لیکن عجبنا لعرف، ہم اس احسان کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں کہ لا نکافئہ، کہ ہم اس کا بدل بھی نہیں چکا سکتے، ونستزیدک منہ، اور ہم تجھ سے زیادہ مزید احسانات کا بوجھ حاصل کر رہے ہیں۔ اکثر العجبی، سب سے بڑا تعجب، تو یہ اکثر العجب، لیکن عجبنا کا یہ نائب مفعول مطلق ہے، کیونکہ مصدر جب قلیل کثیر بعض کل کی جانب مضاف الیہ کی صورت میں ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ مفعول مطلق کی بجائے نائب مفعول مطلق بن جاتے ہیں، تو اگر یہ لیکن عجبنا العجب ہوتا تو عجب مفعول مطلق ہوتا، اور اکثر العجب ہونے کی وجہ سے یہ عجبنا کا نائب ان مفعول المطلق ہے۔ تو یہاں عطف جو ہے لیکن کی صورت میں، یعنی ہمیں تعجب نہیں سونے حاصل کرنے کی وجہ سے، بلکہ ہمیں تعجب ہے احسانات کی وجہ سے، تو یہ عطف بے لیکن ہے، اور
عجبنا یہ مکسور ہے اور لعرفن مکسور علیہ ہے، ہمیں تعجب ہے کس وجہ سے؟ احسانات کی وجہ سے۔ تو یہ جو کسر ہے یہ کسر صفت علی موصوف ہے۔ اور آگے اللہ یشکو، اللہ تعالیٰ سے ہی مجھے شکوہ ہے، لا الی الناس، نہ کہ لوگوں سے، اننی کہ میں ارى الارض تبقى کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین باقی پڑی ہے، والاخلاء تذهب اور دوست جا رہے ہیں، دنیا سے رخت سفر باندھ کر آخرت کی جانب مائل ہیں۔ تو یا الی اللہ یشکو، لا الی الناس، لا کے ساتھ عطف کی صورت میں کسر ہے، اور لا کا مابعد الی الناس پڑھا ہے، اس کا جو ماقبل الی اللہ ہے، الی اللہ ہے، یہ مکسور علیہ ہے، اشکو مکسور ہے۔ تو اب اس صورت میں مکسور علیہ سب سے پہلے آ گیا ہے، الی اللہ یہ مکسور علیہ ہے، حرف عطف کی صورت میں ہے، اور یہ بھی کسر صفت علی موصوف ہے۔ دوسری نموذج ہے کہ منظر جازیل میں مکسور علیہ کی تعیین کیجئے۔ کلمہ ایک ہے، جملہ ایک ہے، اس کے جو طریقے وہ دو طرح سے ہیں، پھر معنی میں فرق واضح کریں۔ انما یدافع عن احسابکم علی، کہ تمہارے حسب و نسب کا دفاع علی ہی کرتا ہے۔ دوسرا انما علی یدافع عن احسابکم، کہ علی تو تمہارے حسب و نسب کا دفاع ہی کرتا ہے۔ ایک میں کہ تمہارے حسب و نسب کا دفاع صرف علی ہی کر رہا ہے، تو جہاں علی کے ساتھ حسب و نسب کے دفاع کو خاص کر دیا تو یہ علی کی تعریف میں یہ پہلا جملہ زیادہ موزوں ہے۔ دوسرا ہے کہ انما علی یدافع، کہ علی تو تمہارے محض نسب و حسب کا ہی دفاع کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، تمہاری امداد نہیں کرتا، تمہاری تعریف نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرے جملے میں جو ہے قدر کم تعریف کا پہلو موجود ہے، جبکہ پہلے میں تمہارے حسب و نسب کا دفاع علی ہی تو کرتا ہے، علی کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے دفاع کے لیے برسر پیکار ہو۔ مشق نمبر ایک ہے کہ کسر کی نوع بیان کریں، اس کے طریقے بیان کریں، اور مکسور علیہ کی تعیین کریں۔ تو ارشاد باری تعالی انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے محبوب آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا، یعنی آپ پر ہی یہ بات لازم ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی، آپ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے تبلیغ کرنا، آپ کے ہی ہم نے ذمہ کرم پہ رکھا ہے کہ آپ تبلیغ کریں، اور پھر حساب لینا اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے محبوب، حساب لینا ہمارے اوپر ہے۔ تو اس مثال میں ایک تو یہ ہے کہ کسر اضافی ہے، آپ کے ذمے ہی تبلیغ ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کے ذمے یہ وصف رہا، لہذا یہ کسر اضافی ہے، اور جو ہے انما کے ساتھ کسر ہو رہا ہے۔ پہلا جز انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا ہی ہے، آپ کے ذمے تبلیغ ہی ہے، تو یہ علیہ کا اب اگرچہ تقدیم والی صورت بھی آ رہی ہے لیکن اس میں کسر انما کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ علیہ کا کے بعد ہی کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلاغ اور حساب کے بعد ہوگا، یعنی آپ کے ذمے تبلیغ کرنا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب ہی لینا ہے، حساب ہم نے ہی لینا ہے۔ تو جہاں انما کے ساتھ کسر ہے تو علیہ کا مکسور ہے، علینا بھی مکسور ہے، البلاغ اور الحساب یہ مکسور علیہ ہے۔ یہاں کسر صفت علی موصوف ہے، کسر صفت علی موصوف، البلاغ یہ موصوف ہے، تبلیغ کرنا علیہ کا آپ پر ہے، تو یہ جو کسر صفت علی موصوف کی مثال ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ تقدیم و ماحق و تاخیر کے طریقہ پر ہے۔ ایاک مفعول ہے جس نے نعبد اور نستعینوں کے بعد ہونا تھا لیکن وہ مقدم ہو گیا، تو اسی میں تخصیص آ گئی، تو یہاں ایاک مکسور علیہ ہے، نعبد اور نستعین یہ مکسور ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کسر حقیقی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت روا ہی نہیں، اس کا تصور ہی جائز نہیں، لہذا یہ کسر حقیقی ہے، تقدیم ماحق و تاخیر کے طریقہ پر ہے،
اور ایّا کا مکسور علیہ ہے، نعبد و نستعین مکسور ہیں اور یہ کسر صفت علی موصوف ہے۔ ایّا کا نعبد کہ ہم تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایّاک نعبد، ہم تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم نے مدد لینی ہے۔ اگلی مثال ابن رومی نے کہا معروف ہو فی جمیع الناس مقتسم ہو، اس کے احسانات لوگوں میں، تمام لوگوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ فحمدہ فی جمیع الناس لل و سب، اور اس کی تعریف تمام لوگوں میں ہے، نہ کہ کسی ایک گروہ میں۔ یعنی اس کی تعریف، اس کے احسانات بھی تمام لوگوں میں اور اس کی تعریف بھی تمام لوگوں میں، لل و سب، نہ کہ کسی لشکر گروہ میں۔ تو اب لا کے ساتھ عطف کی صورت میں یہ کسر ہے، اور لا کا ما بعد جو معطوف پڑا ہے اس کے مقابل معطوف علیہ کیا ہے؟ وہ جمیع الناس ہے، لہذا جمیع الناس مکسور علیہ ہے اور حمدہ مکسور ہے۔ یہ صورت میں کیا ہے؟ ایک تو لا کے ساتھ عطف کی صورت ہے، اور دوسرا یہ کسر اضافی ہے، اور یہ کسر موصوف علی صفت کی مثال ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم استعانت چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں ایاک میں کسر ہے، کیونکہ تقدیم و ما حقہ والتاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس کا حق مؤخر ہوتا ہے اسے مقدم کر لیں تو اس مقدم میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ایاک کیا ہے، نعبد کیا ہے۔ تو ایاک تجھ سے، تو یہ جو ذات ہے یہ موصوف ہے، نعبد عبادت کرنا یا مدد طلب کرنا یہ ایک وصف ہیں جو کہ مکسور ہیں، اور مکسور علیہ جس میں تخصیص آئی وہ موصوف ہے، ایک ذات ہے۔ ایاک، ایاک یہ مکسور علیہ ہے اور اسی میں تخصیص ہے، تو گویا جو مکسور علیہ ہے وہ موصوف ہے، اور مکسور ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، تو صفت کا کسر کیا گیا موصوف کے اوپر۔ تو یہ کسر کا طریقہ کیا ہے؟ تقدیم و ما حق و تاخیر، اور قسم کیا بنی؟ کسر الصفت علی الموصوف۔ معروف فی جمیع الناس مقتسم، اس کے احسانات تمام لوگوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ فحمدہ فی جمیع الناس، اور اس کی تعریفیں بھی تمام لوگوں میں ہیں، لل و سب، نہ کہ کسی ایک گروہ میں۔ تو عصبۃ ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ تو لا کے ساتھ یہ عطف کی صورت میں یہ کسر کیا جا رہا ہے، اور جب لا کے ساتھ عطف ہوتا ہے تو اس وقت لا کا جو ما بعد معطوف ہوتا ہے اس کے مقابل جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہ مکسور علیہ ہوتا ہے۔ تو فی جمیع الناس یہ مکسور علیہ ہے، اور حمد یہ مکسور ہے۔ تو اب دیکھنا یہ حمد کیا ہے، لوگوں میں اس کا ہونا کیا ہے؟ تو حمد ایک امر ہے۔ ہم نے نحوی اعتبار سے تو اگر دیکھیں تو تعریف بھی ایک صفت ہے، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں حمد ایک بطور امر ہے، ایک چیز ہے، تعریف لوگوں میں اس کا چھا جانا، تعریف یہاں پھر ذات بن جاتی ہے، وہ موصوف ہے، اور لوگوں میں اس کا پھیل جانا یہ ایک وصف ہے، ایک صفت بنتا ہے۔ اور یہاں صفت جو ہے ہم نے اسے مکسور علیہ کہا، تو گویا موصوف کا کسر صفت کے اوپر ہے، تو کسر الموصوف علی الصفت ہے یہاں۔ اگر یتغابا لہم ولیس لموقن، وہ ان کے سامنے غبی بنتا ہے، یتغابا کند ذہن بنتا ہے، ولیس لموقن یہ کسی حماقت کی وجہ سے نہیں ہے، بل لبن یفوق لب اللبیبی، بلکہ یہ ایک لبن، ایک ذہانت کی وجہ سے ہے، یعنی حد درجہ اتنا ذہین ہے کہ لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ بل لبن یفوق لب اللبیبی، یہ ایک ایسے ذہانت کی وجہ سے ہے جو ہر ذہین سے فائق ہے اور ماورا ہے۔ تو یہاں بل کے ساتھ عطف کی صورت میں کسر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے سامنے غبی بنتا ہے، تو محض عقل مندی کی وجہ سے۔ اب غبی بننا ایک مکسور ہے، اور عقل کی وجہ سے بننا یہ مکسور علیہ ہے۔ بل کے ساتھ جب عطف ہوتا ہے تو بل کے ما بعد والے اسم کو ہم نے
مکسور علیہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں یتغابا مکسور ہے، لموکن کے کلمات لغو چلے جائیں گے، کیونکہ بل کا جو ماقبل معطوف علیہ ہوتا ہے وہ مکسور نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معطوف ہی مکسور علیہ ہوتا ہے، تو یتغابا یہاں پھر مکسور بننا اور لبن مکسور علیہ بن گیا۔ غبی بننا ایک صفت ہے اور لب عقل یہ ایک موصوف ہے۔ غبی بننا صفت ہے اور لب عقل ایک ذات کی حیثیت سے ہے جسے ہم موصوف کے درجے میں رکھیں گے، تو گویا موصوف یہاں مکسور علیہ بن رہا ہے، تو غبی بننا یہ صفت ہے، تو کیا ہے یہاں کسر صفت علی الموصوف ہے۔ یہتز اطفاء عند الحمد یسمعہ، اطفاء اس کے دونوں کندھے یہتز حرکت گناہ ہوتے ہیں، عند الحمد تعریف کے وقت، یسمعہ جب وہ اسے سنتا ہے، جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کے بازو ہلنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں ہلتے ہیں؟ تو کہا من حزت المجد، بزرگی کی وجہ سے ہلتے ہیں، لا من حزت الطرب، خوشی کی وجہ سے نہیں اس کے بازو حرکت گناہ ہوتے، بلکہ بزرگی کی وجہ سے اس کے جو بازو ہیں نا، اس کے کندھے وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں لا من حزت الطرب، لا کے ساتھ عطف آ رہا ہے، تو لا کے ساتھ جب عطف آتا ہے تو آپ سن چکے ہیں کہ لا کا ما بعد جو معطوف ہوتا ہے اس کے مقابل میں ہمیں جو معطوف علیہ ملتا ہے اسی کو ہم نے مکسور علیہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یہاں من حزت الطرب جو معطوف ہے اس کا عطف ہے من حزت المجد کے اوپر، تو گویا من حزت الطرب کا جو مقابل ہے ماقبل میں وہی معطوف علیہ ہے اور وہ من حزت المجد ہے۔ تو اب کندھوں کا ہلنا یہ ایک چیز ہے اور ایک ہے خوشی کی وجہ سے، تو گویا کندھوں کا حرکت کرنا ایک وصف ہے اور بزرگی ایک امر ہے، ایک موصوف ہے، ذات ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ تز و اطفاء ہو یہ مکسور ہے، اور من حزت المجد یہ معطوف علیہ ہے، اور حزت الماجد جو جس کے اوپر کسر کیا گیا وہ موصوف ہے، لہذا یہاں کسر الصفت علی الموصوف کی کیفیت ہے۔ تو کہا وما قلت الا الحق فیک ولم تزل، میں نے نہیں کہا مگر حق ہی تیرے بارے میں، ولم تزل اور تو قائم رہا، لم معنی نہیں، تزل زائل نہیں، زائل ہونا یعنی تو زائل نہیں ہوا، تو ختم نہیں ہوا، تو قائم رہا، علی منہج ایک طریقے پر، من سنت المجد لاہبی ہمیشہ بزرگی کا رستہ، لاہب نمایاں، تو ہمیشہ بزرگی کے نمایاں راستے پر ہی گامزن رہا۔ تو ما قلت الا الحق، یہ ما اور الا نفی اور استثناء کے ساتھ کسر کیا جا رہا ہے، تو قل تو میں نے کہا یہ ایک چیز ہے، اور حق ایک حق ہے اور ایک کہنا ہے، تو کہنا ایک وصف ہے، تو گویا بات کرنا یہ وصف بنتا ہے، یہ صفت بن رہی ہے، اور حق موصوف ہے، تو اللہ کی ما اور اللہ کی صورت میں اللہ کے بعد والے کو ہم مکسور علیہ کہتے ہیں، تو لہٰذا کل تو مکسور ہے اور الحق جو ہے یہ مکسور علیہ ہے، اور یہ کسر و صفت علی الموصوف ہے۔ الا انما الدنیا بلاغ لغایت، خبردار دنیا ایک مقصد تک پہنچنے کا نام ہے، بلاغ لغایت ایک مقصد تک، فاما الی غی یا تو گمراہی تک، و اما الی رشد یا پھر ہدایت تک پہنچنے کا نام ہے۔ تو یہاں انما کے ساتھ طریقہ کسر انما کے ساتھ ہے، اور انما کے ساتھ کسر کی صورت میں جزو دوم مکسور علیہ ہوتا ہے، انما الدنیا بلاغ، الدنیا مکسور ہے، بلاغ مکسور علیہ ہے۔ اب دنیا اور کسی چیز تک پہنچنا، دنیا ایک امر ہے، ایک ذات ہے جسے موصوف کہیں گے، اور کسی چیز تک پہنچ جانا یہ ایک وصف ہے، پہنچ جانا وصف ہے، صفت ہے، اور مکسور علیہ یہاں صفت ہے، لہذا یہ کسر الموصوف علی صفت کے قبیلہ سے ہے۔ وما العیش الا مدۃ سوف تنقضی، دنیا نہیں ہے مگر ایک وقت جو ختم ہو جائے گا، وما المال الا ہالک، اور مال نہیں ہے مگر ہلاک ہونے والی چیز، وابن ہالک، اور ہلاک ہونے والے کا بیٹا ہے مال۔ مال نہیں ہے مگر ایک وقت کی طرح، وقت جو کہ گزر جاتا ہے، وقت کے گزرنے کی طرح ہے، تو یہ وقت کا گزرنا جو ہے یہ صفت ہے، اور زندگی یہ موصوف ہے، ما اور اللہ کے ساتھ کسر کیا جا رہا ہے،
تو ما اور اللہ کے ساتھ جب کسر ہوتا ہے تو مکسور علیہ جزو دوم ہوتا ہے اللہ کے بعد والا، تو گویا مدتن سوف تنقضی یہ مکسور علیہ ہے، اور علیش یہ مکسور ہے۔ جو مکسور علیہ ہمارے پاس وہ صفت ہے، یعنی گزر جانے والا وقت یہ ایک صفت ہے، اور زندگی یہ ایک ذات ہے جہاں موصوف ہے، تو یہ کسر الموصوف علی صفت کے قبیلہ سے ہے۔ اور مال مال الا حالکن، مال نہیں مگر حالک، حالک خود صیغہ صفت ہے، تو حالک مکسور علیہ ہے جو کہ صفت ہے، المال اس کا مکسور ہے، تو یہ کسر الموصوف علی صفت ہے۔ برجائے جودے کا یطرد الفقر، تیری امید، تیری سخاوت کی امید کے ساتھ ہی فقر کو بھگایا جاتا ہے۔ وبیان تو آدھا، اور بسبب آن کے تیرے ساتھ عداوت کی جائے، یعنی تیرے ساتھ دشمنی کرنے کے ساتھ ینفد العمر، عمر ختم کی جا سکتی ہے۔ تیرے ساتھ دشمنی رکھیں تو عمر تو ختم ہو سکتی ہے، تجھے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو برجائے جودک یہ تقدیم و ما حق و تاخیر ہے۔ حرف جار مجرور کا ویسے مقام یہ ہے کہ وہ فعل کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اگر پہلے چلے آئیں اپنا مقام ایڈوانس لے آئیں تو اس وقت یہ تخصیص کا معنی لے لیتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تیری سخاوت کی امید کے ساتھ ہی فقر کو بھگایا جاتا ہے۔ تو یہاں برجائے جودک یہ مکسور علیہ ہے، اور یطرد الفقر یہ مکسور ہے، تو ایک جانب ہے امید اور ایک جانب ہے فقر کا بھاگنا۔ اب فقر کا بھاگنا ایک وصف بن گیا، صفت بن گیا، اور امید یہ ایک ذات کی حیثیت سے ہے جسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور موصوف ہی مکسور علیہ ہے جہاں، لہذا کسر و صفت علی الموصوف کا جہاں روپ نظر آ رہا ہے۔ شاعر نے کہا لیس تعجب من مواہب مالہ، تعجب اس کے مال کے عطیات سے نہیں ہے، مواہب اس کے عطا کرنے میں تعجب نہیں ہے، بل من سلامتہا الی اوقاتہا، بلکہ تعجب یہ ہے، تعجب ان مالوں کے سلامت ہونے میں، الی اوقاتہا ان کے خرچ ہونے کے وقت تک، یعنی تعجب اس بات میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں مال عطیات دے رہا ہے، اس بات میں تعجب نہیں ہے، تعجب اس بات میں ہے کہ وہ اتنا سخی ہے تو پھر مطلب خرچ کرنے تک مال بیچارہ اس کے پاس قائم کیسے رہتا ہے، سلامت کیسے رہتا ہے، اس بات میں تعجب ہے، یعنی اس کے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ ختم کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک چیز ہے تعجب، ایک ہے مال کا سلامت ہونا، کیونکہ بل کے ساتھ عطف کی صورت میں بل کا ما بعد مکسور علیہ ہوتا ہے، تو تعجب ہے کس بات سے، کہ سلامت رہنے میں، تو تعجب ذات کی حیثیت سے ہے جو کہ مکسور ہے، بل کے بعد من سلامتہا مکسور علیہ ہے، اور من سلامتہا جو ہے نا سلامت ہونا یہ ایک صفت ہے، ایک وصف ہے جو کہ مکسور علیہ ہے، لہذا کسر الموصوف علی صفت یہاں کسر کی قسم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی، علیہ توکل تو اسی پر ہی میں نے توکل کیا، والیہ انیب اسی کی طرف ہی میں نے پلٹنا ہے۔ ما توفیقی الا باللہ، میری کوئی حیثیت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ما اور اللہ کے ساتھ عطف کی صورت میں اللہ کا ما بعد مکسور علیہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ما بعد باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ موصوف ہے، اور توفیق ہونا یہ ایک وصف ہے، کسر و صفت علی الموصوف ہے، اور اسی آیت کے دوسرے تیسرے حصے میں علیہ توکل تو علیہ جار مجرور کو مقدم ذکر کیا گیا، و الیہ انیب میں بھی جار مجرور کو مقدم ذکر کیا گیا، علیہ اور الیہ میں تقدیم و ما حق و تاخیر کا طریقہ ہے کسر میں، اور علیہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ موصوف ہے، توکل کرنا ایک صفت ہے اور صفت ہے، و الیہ انیب اور اسی کی ذات کی طرف یہ ایک وصف ہے، اور انیب پلٹنا ایک صفت ہے، الیہ یہ موصوف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ علیہ اور الیہ یہ موصوف کے درجہ میں ہیں، توکل تو اور انیب صفت کے درجے میں ہیں، علیہ اور الیہ یہ مکسور علیہ ہیں جو کہ موصوف ہیں، تو یہاں کسر و صفت علی الموصوف بن رہا ہے۔ اللہ یشکو فی النفس حاجہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی میں شکوہ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں اپنی تکلیف، ان فی النفس حاجتاً کہ نفس میں کوئی مقصد ہے، حاجت ہے،
تمر بها الایام، جس پر زمانے گزر رہے ہیں، وہیا کما ہجا، وہیا یعنی واہجا، کما ہجا، تو یہ وزن شعری ہے، وہیا کر دو اور ہجا کے بعد الف اشباعیہ ہے، وہیا کما ہجا، اور وہ جو ہے نا حاجت اسی کی طرح اسی حیثیت میں ہی اب بھی باقی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس حاجت کو پورا کرے۔ اللہ اشکو، تو یہ بھی تقدیم و محق و تاخیر کے قبیلہ سے ہے، اللہ جار مجرور کو فعل سے پہلے ذکر کیا، اور اللہ کی ذات یہاں موصوف ہے۔ اشکو شکوہ کرنا ایک وصف ہے جو کہ صفت کے درجہ میں ہے، لہذا یہ بھی کسر و صفت علی الموصوف ہے، موصوف کے اوپر کسر ہے، جو مکسور علیہ ہوتا ہے وہ گویا یہاں موصوف ہے، تو مکسور علیہ کی بجائے مکسور علی الموصوف ہے، تو یہ کسر و صفت ہے علی الموصوف ہے۔ وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي جِيلٍ سَوَاسِيَّةٍ، اور ہم ایسی قوم میں ہیں، ایسی نسل میں ہیں، جیل سواسیتن جو برابر ہیں۔ کس میں برابر ہیں؟ یعنی برائی میں برابر ہیں۔ شرن علی الحر، جو آزاد آدمی پر بدترین ہیں، من سقم علی البدنی، بدن کے اوپر جو بیماری لگ جاتی ہے اس سے بھی بدترین یہ ہیں لوگ۔ تو انما کے ساتھ کسر کیا جا رہا ہے، انما کا پہلا جزو ہے نحن، ہم ہیں، اور دوسرا جز ہے شر علی الحر، بدترین لوگ۔ ہم ایک قوم میں ہیں، تو ایک جز بن گیا کہ ہم بدترین ہی ہیں لوگ آزاد آدمی پر، تو نحنو یہ مکسور ہے، اور شر علی الحر یہ مکسور علیہ ہے، اور شر ویسے بھی صیغہ صفت ہے، خیر اور شر اس میں تفضیل کے صیغہ ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے اشر اور اخیر کو خیر اور شر کر دیا، تو یہ نحن موصوف ہے، اور یہاں مکسور علیہ جو ہے شر ہے وہ صفت ہے، تو یہ کسر الموصوف علی الصفت ہے۔ راحل انت واللیالی نزول، راحل چلا جانے والا ہے، انت تو، واللیالی نزول اور راتیں آ رہی ہیں، مدر بکل بقاء الطویل اور زیادہ عرصہ باقی رہنا تیرے لیے اب نقصان دہ ہے۔ راحل انت، ویسے تھا انت راحل مبتدا خبر، یا راحل خبر کو پہلے ذکر کر دیا، راحل انت، تو یہ تقدیم و محق و تاخیر ہے، اور راحل جو مکسور علیہ ہے یہاں وہ صفت ہے، تو کسر الموصوف علی الصفت یہاں بن رہا ہے۔ وما یریغون بالنامہ، بالنعماء مکافاتاً، وما یریغون وہ نہیں مانگتے، بالنعماء نعمتوں کے بدلے میں، مکافاتاً کوئی بدلہ، لیکن یقدون بلکہ وہ تو ادا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، مال المجد من عربی، مال المجد جو بزرگی کے لیے ہے، من عربن جو تقاضا، وہ تو بزرگی کا تقاضا مانگ رہے ہیں، تو یہاں لیکن کے ساتھ عطف آ رہا ہے، وہ نہیں مانگتے لیکن وہ تقاضا کرتے ہیں، تو لیکن کے بعد والا مکسور علیہ ہوتا ہے، تو ما یریغون یہ مکسور ہے، اور یقدون لیکن یقدون یہ مکسور علیہ ہے، تو یہاں جو ہے لیکن کے ساتھ عطف ہو رہا ہے۔ لیکن یقدون وہ تقاضا کرتے ہیں، یریغون اور یقدون۔ لیکن کے ساتھ عطف ہے، اور یہ کسر و صفت علی الموصوف ہے، لیکن یقدون مال المجد جو بزرگی کا تقاضا ہے یہ موصوف ہے، اور وہ مانگنا جو ہے ما یریغون نہیں مانگتے، یہ ایک وصف ہے، تو یہ کسر و صفت علی الموصوف ہے۔ جی کانک عند الکر والحرب،
کاننا کا گویا تو اندل کر جنگ کے وقت والحرب کر بار بار جھپٹنا، اور حرب جنگ کو کہتے ہیں، گویا جنگ کے وقت اور بار بار پلٹ کر آنے کے وقت کاننا کا تو گویا تو یوں لگتا ہے انما تفر من الصف جیسے تو بھاگ رہا ہو الصف ایک صف سے الذی من ورائک جو تیرے پیچھے ہے، تو اپنی پیچھے والی صف سے گویا آگے پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے، تو تیری یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ فما آفات الابطال غیرک فی الوغا وما آفات الاموال غیر خبائک، تو بہادروں کی مصیبت تیرے سوا جنگ میں اور کوئی نہیں، اور مال کی مصیبت تیرے عطیات کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہاں غیرہ کے ساتھ ما اور غیر یہ بھی ادات نفی اور استثناء ہے، تو مال کی مصیبت نہیں ہے مگر تو ایک موصوف ہے، اور مال پر مصیبت کا آنا یہ ایک وصف ہے، تو کسر و صفت علی الموصوف ہے۔ وما آفات الاموال غیر حبائک، یہ بھی اسی طرح حبائک کے بعد کاف کے بعد جو الف ہے یہ اشباعی ہے۔ علی مثلہا من ارب و ملائب، علی مثلہا انہی کی مثل پر من اربا کہتے ہیں روبن ٹیلے کو کہتے ہیں، ملائب ملب کی جمع ہے جس کا معنی کھیلنے کی جگہ ہوتا ہے۔ علی مثلہا ہا ضمیر کی بیان میں من بیانیہ ہے، یعنی ارب ہا ضمیر سے مراد اربو اور یہ ملائب ہیں، یعنی انہی ٹیلوں اور کھیل کی جگہوں پر تزالو زائل کیے جاتے ہیں مسونات الدموع السوا کے بھی بہنے والے معصوم کو یہاں بہایا جاتا ہے۔ تو یہاں علی مثلہا تقدیم و محق و تاخیر کے طریقے سے یہ کسر صفت علی الموصوف ہے، کیونکہ ٹیلوں پر ٹیلے ذات ہیں تو یہ موصوف پر کسر ہے، آنسوؤں کا بہانا صفت ہے تو یہ کسر و صفت علی موصوف کے قبیلہ سے ہے۔ آگے مشق نمبر 2، مندرجہ ذیل مثالوں میں مکسور علیہ کی تعیین کریں اور فرق واضح کریں۔ تو انما یحب علی الصباحۃ فی الصباح، تو علی پسند کرتا ہے تیراکی کو صبح کے وقت ہی۔ اب فی الصباح صباح کو جب بعد میں لے گئے تو الصباح مکسور علیہ بن گیا، ترجمے میں اسی کے بعد ہی لگائیں گے کہ علی تیراکی کو صبح کے وقت ہی پسند کرتا ہے۔ اگر علی کو بعد میں الصباحت کو لے جائیں تو پھر ہوگا انما یحب علی فی الصباح الصباحۃ، علی صبح کے وقت تیراکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ علی کو بعد میں لے جائیں تو انما یحب الصباحۃ فی الصباح علی، کہ تیراکی کو صبح کے وقت علی ہی پسند کرتا ہے۔ تو اب اس میں فرق تو میرے خیال میں بالکل واضح ہے، جس جز کو آپ انما کے جزو دوم بنا دیں گے، یعنی باقی سب کو ایک جز کر دیں اور ایک آخری کو جزو دوم بنا دیں تو اسی میں کسر کیا جائے گا، تو فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ جو جزو دوم بن جائے گا ہی کا ترجمہ اسی کے بعد ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں انما یحب علی الصباحۃ فی الصباح میں ہم نے ترجمہ فی الصباح کے بعد کرنا ہے، چاہے جہاں بھی آپ صباح کو رکھیں، صبح کے وقت ہی علی تیراکی کو پسند کرتا ہے، علی تیراکی کو صبح کے وقت ہی پسند کرتا ہے، یہ ہی کا ترجمہ جو ہے یہ کسر کا ترجمہ ہے، تو یہ مکسور علیہ کے بعد اس کو ہم نے رکھنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے تینوں جملے جو ہیں ان کی وضاحت مکمل ہو چکی ہے۔ مشق نمبر 3 یہ ہے کہ جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ سعید کی تعریف میں کون سا جملہ زیادہ موزوں ہے۔ انما یجید الخطابۃ سعید، کہ یجید اچھا کر لیتا خطابت کو سعید ہی بہترین خطابت کر سکتا ہے۔ اب انما یجید الخطابۃ سعید ہو یا انما یجید سعید الخطابۃ ہو یا انما سعید یجید الخطابۃ ہو، تو بہرکیف یہ جو ہے جہاں بھی دیکھنا یہ ہے کہ جو آخر میں ہوگا جزو دوم وہ مکسور علیہ ہوگا۔ اب ترجمہ کیسے ہے؟ دو جملے، ایک ہے انما یجید الخطابۃ سعید،
کہ خطابت کو سعید ہی اچھا کر سکتا ہے، سعید کے علاوہ اور کوئی نہیں اچھی تقریر کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ سعید خطابت ہی اچھی کر سکتا ہے، بیچارہ خطابت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ترجمہ واضح ہے کہ پہلا جملہ سعید کی تعریف میں زیادہ موزوں ہے، زیادہ اچھا ہے جی۔ آگے مشق نمبر 4 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں کثر کا معنی پیدا کریں، پھر آپ خود اس کی وضاحت بھی کریں۔ الفراغ مفسدتن ہے تو انما الفراغ مفسدتن کہ خبردار فارغ رہنا برا کام ہی ہے، یا پھر مل فراغ الا مفسدتن کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ برکت المال فی اداء الزکوٰۃ، مال کی برکت جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، تو انما برکت المال فی اداء الزکوٰۃ۔ السلامۃ فی التأنی، تو فی التأنی السلامۃ، یہ طریقہ ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ کام کرنے میں سلامتی ہوتی ہے۔ صداقت الجاہل تابن، جاہل کی جو دوستی ہے وہ نیری تھکاوٹ ہے، انما صداقت الجاہل تابن، یا پھر صداقت الجاہل تابن لا راحت، تو سکت عن السفیہ میں عن السفیہ سکت، تو میں بیوقوف کو جواب دینے سے خاموش رہا۔ طول التجارب زیادۃ فی العقل، لمبے تجربے عقل کو بڑھاتے ہیں، تو یا انما طول التجارب زیادۃ فی العقل۔ یدوم السرور برؤیت الاخوان، خوشی دوستوں کے دیکھنے سے بڑھتی ہے، تو برؤیت الاخوان یدوم السرور۔ اچھا، غادرہ کا من دلہ کا علی الاساءۃ، تجھے دھوکہ دیا اس نے جس نے تجھے برائی پر رہنمائی کی، تو یہاں انما غادرہ کا من دلہ کا۔ یسود المرء قومہ باللسان الیہم، انما یسود المرء انما لگا دیں۔ ود اللسان فی غیر موضع ظلم، تو ما ود اللسان فی غیر موضع الا ظلم، کہ ما یسر الوالدین الا نجابۃ الابناء، کہ والدین کو خوش نہیں کرتا مگر بچوں کی شرافت۔ اب اس ایک ہی جملے کو 3 طریقوں سے استعمال کرنا ہے کہ یہ کسر افراد کب ہوگا، کسر قلب کب ہوگا، کسر تعیین کب ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ آپ کا جو مخاطب ہے، جس سے آپ محو گفتگو ہیں، آپ کا وہ مخاطب ہے، آپ متکلم ہیں، تو آپ کا مخاطب اگر اس کے برعکس ذہن رکھتا ہے، مثال کے طور پر جملہ ہے کہ والدین کو خوش نہیں کرتا مگر بچوں کا شریف ہونا، اب آپ کا جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں ہے کہ بچے شریف ہوں یا نہ ہوں، کم از کم زیادہ ہوں، تو وہ والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو گویا آپ کا جو مخاطب ہے وہ آپ کے اس نظریے کے خلاف ذہن رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بچوں کو خوش کرتا ہے، والدین کو خوش رکھتا ہے بچوں کا زیادہ ہونا۔ تو جب اس کا نظریہ یہ ہے تو اس وقت جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی خیال کریں آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، ما یسر الوالدین الا نجابۃ الابناء، والدین کو تو محض بچوں کی نجابت اور شرافت ہی خوش کر سکتی ہے، تو آپ کا یہ جملہ اس وقت کسر قلب کی حیثیت میں ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ جملہ آپ کے مخاطب کے ذہن کے بالکل الٹ ہے، تو یہ کسر قلب کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں کا شریف ہونا بھی اچھی بات ہے اور بچوں کا زیادہ ہونا، دونوں چیزیں والدین کو خوش کر سکتی ہیں، گویا وہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں خوشی کا باعث ہیں، تو آپ کا یہ جملہ اس وقت یہ کسر افراد کہلائے گا۔ آپ اسے کہیں گے بھائی خیال کریں دونوں چیزیں اس طرح نہیں ہیں، یہ نجابت جو ہے نا، یہ ہی بچوں کی نجابت ہی والدین کو خوش رکھتی ہے، تو اس وقت یعنی آپ کا مخاطب 2 چیزوں کو خوشی کا باعث سمجھتا ہے، تو آپ نے اسے ایک کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ کسر افراد کہلاتا ہے۔ اور کسر تعیین کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، آپ کا مخاطب دونوں چیزوں میں متردد ہے، اسے تعین کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اسے بتائے کہ کون سی چیز زیادہ اچھی ہے،
تو جب آپ کا مخاطب دو امور میں شرافت، نجابت یا اس کے علاوہ کئی اور چیزوں میں اگر مطلب شک میں ہے، تردد میں ہے، تو آپ کا یہ جملہ اس وقت کسر تعجین کہلائے گا۔ مشق نمبر 6 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو اس طرح بنائیں کہ یہ کسر صفت علی الموصوف پر دلالت کرے، اور ان جملوں میں مزید بھی آپ کوئی چیز داخل نہ کریں۔ جملہ یہ نحترم العالم العامل، ہم احترام کرتے ہیں با عمل عالم کا۔ تو اب ہم نے کسر اس طرح کرنا ہے اس میں کہ وہ کسر صفت بنے علی الموصوف، یعنی علی الموصوف ہے تو مکسور علیہ آپ کا موصوف ہو، تو ہم کہیں گے العالم العامل نحترم، العالم العامل نحترم، کہ بعمل عالم کا ہی ہم احترام کرتے ہیں۔ تو پھر ایک تو کسر بھی ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مکسور علیہ عالم ہے اور عالم موصوف ہے، احترام کرنا صفت ہے، تو یہ کسر و صفت علی الموصوف بن گیا۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملے اس طرح بنائیں کہ وہ کسر پر دلالت کرے، اور اس میں کسر کے تمام طریقے آپ استعمال کریں۔ مللنا صحبت الجہال، ہم جاہلوں کی سنگت سے اکتا گئے ہیں۔ تو آپ پہلے تو انما کے ساتھ کہیں تو انما مللنا صحبت الجہال، اور دوسری صورت میں آپ ما اور اللہ کا استعمال کریں تو ما مللنا الا صحبت الجہال، تو لا کے عطف کی صورت میں کر دیں تو مللنا صحبت الجہال لا صحبت العلماء، ما اور بل کے عطف کے ساتھ ما مللنا صحبت العلماء بل صحبت الجہال، ما اچھا لیکن کے ساتھ عطف بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ما مللنا صحبت العلماء لیکن صحبت الجہال، اور تقدیم و محق و تاخیر صحبت الجہال مللنا، اور تو یہ غالباً تمام طریقے آگے ہیں۔ اچھا آگے یہ کہ عند البلائے یعرف الصدیق، اس جملے میں نفی، استثناء اور عطف کے طریقے کے ساتھ کسر کریں۔ ترجمہ یہ ہے کہ عند البلائے مصیبت کے وقت ہی یعرف الصدیق دوست کو پہچانا جاتا ہے۔ تو لا اور اللہ کے ساتھ کریں لا یعرف الصدیق الا عند البلائے، اور اس جملے میں نفی، استثناء اور عطف کا طریقہ، نفی اور استثناء کے ساتھ تو لا یعرف الصدیق الا عند البلاء، اور دوسرے عطف کے ساتھ تو یعرف الصدیق عند البلاء لا عند السراء، خوشی کے وقت نہیں تنگی کے وقت دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ ساتویں مشق یہ ہے کہ ایک شخص جو یہ خیال کرتا ہے کہ زمین ساکن ہے تو کسر کے اسلوب پر اس کی تردید کریں، پھر اپنے جملے میں کسر کی نوع اور طریقہ کسر کی بھی آپ وضاحت کریں۔ تو جملہ یہ ہے الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، جب آپ یہ کہیں گے نا تو اس کا چونکہ خیال ہے کہ الارض ثابتۃ، آپ نے اسے کہا الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، بھئی زمین متحرک ہی ہے، ثابت نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا طریقہ کسر اس میں عطف بحرف لا ہے، اور نوع کسر یہ ہے کہ کسر الموصوف علی الصفت ہے، کیونکہ الارض موصوف ہے اور متحرک صفت ہے، تو جب لا کے ساتھ ہم نے عطف کیا تو لا کا جو معطوف ہے اس کا مقابل معطوف علیہ مکسور علیہ بنتا ہے، متحرکۃ ہمارے پاس مکسور علیہ بن گیا، اور وہ ہے بھی صفت، تو یہ کسر و صفت علی الموصوف ہے۔ آٹھویں مشق یہ ہے کہ ایک قصہ جہاں بیان کیا گیا ہے اس میں آپ کسر کے طریقے اور مکسور علیہ کی بھی تعیین کریں۔ زعم العرب، عربوں نے گمان کیا، ان ارنبا التقطت تمرۃ، ایک خرگوش نے کھجور اٹھا لی، فاختلس الثعلب، لومڑ نے اس سے وہ کھجور اچک لی، چھین لی،
تو فاکلھا اور اسے کھا لیا۔ اب بیچارہ جو ارنب تھا خرگوش پریشان ہوا، تو فانطلقا یختصمان الی الضب، وہ دونوں روانہ ہوئے جھگڑتے ہوئے ایک گوہ کے پاس، گوہ کو اپنا ثالث مقرر کیا۔ فقالت الارنب، اب خرگوش نے اپنا دعویٰ دائر کیا کہ یا ابا الحسل، یہ ابا الحسل کنیت ہے گوہ کی، کہ اے ابو الحسل۔ فقالا، تو وہ کہنے لگی گوہ، سمیعاً دعوتا، تو نے سننے والے کو ہی پکارا ہے، اپنی التجا بیان کر، تیری بات کو سنا جا رہا ہے۔ قالت، تو خرگوش نے کہا، اتیناک نختصم، ہم تیرے پاس جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ تو اب اس ابو الحاصل نے، گوہ نے ان کی بات پوری سننے کی بجائے ہر بات پہ جواب فوراً دے دیا۔ کالا، تو وہ کہنے لگی گوہ، عادلاً حکمتما، تم دونوں نے عادل ہی کو تو اپنا ثالث مقرر کیا ہے۔ قالت، تو خرگوش کہنے لگا، فخرج الینا، ہمارے پاس ذرا تشریف لائیں، باہر نکلیں۔ تو قالا، وہ کہنے لگی گوہ، فی بیت ہی یؤتی الحکم، کہ حکم کو اس کے گھر میں ہی رکھا جاتا ہے، اس کے پاس ہی انسان آتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے وہ چل کے نہیں آتا۔ قالت، تو خرگوش نے کہا، بھئی انی وجدت تمرتن، میں نے ایک کھجور لی تھی، اٹھائی تھی۔ تو گو کیا کہنے لگی، کالا حلوۃ فکلیھا، میٹھی ہے تو اسے کھا لو، بھئی اٹھائی جو ہے تو کھا لو اسے۔ قالت، تو خرگوش نے کہا، فاختلسھا سوالۃ، میں نے کھائی نہیں ہے، اچک لی ہے یہ سوالۃ، سالب نے، یہ سالب کی کنیت ہے سوالہ۔ قالا، تو وہ کہنے لگی گو، تو بھئی کیا ہوا، لنفسہ بغى الخیر، اس نے اپنی ذات کے لیے اچھائی چاہیے، اسے کھانے کی ضرورت تھی، اسے کھا لی، اس کی ضرورت تھی، اس نے چنگا کیا۔ قالت، تو خرگوش نے کہا، فلطمتہ لطمۃ، میں نے اسے چمیٹ مارا۔ تو کالا، تو وہ گو کہنے لگی، بحقے کا اخذتے، تیرا حق تھا تو نے لے لیا، تیرا حق تھا، اس نے کھجور تجھ سے اچک لی تو تو نے اسے مارنا تو تھا نا، تو تو نے چنگا کیا۔ قالت، تو خرگوش نے کہا، فلطمنی اخری، اس نے بھی مجھے واپسی چمیٹ مارا ہے۔ قالا، تو وہ کہنے لگی گو، حر، کہ یہ سالب آزاد تھا، انتصرا، تو یہ غالب آ گیا تجھ پہ، اس نے بھی واپسی لگانا تھا آپ کو۔ قالت، تو خرگوش کہنے لگا، فقد بیننا، ہمارے درمیان تم فیصلہ کرو۔ قالا، تو گو کہنے لگی، قد فعلت، میں نے تو فیصلے کر دیے ہیں، تم نے جو بات کی میں نے اس کا فیصلہ ساتھ ساتھ سنایا آپ کو۔ تو عرب کہتے ہیں، فذهبت اقوالہ کلھا امثالا، اس کے تمام یہ جو اقوال ہیں یہ ضرب المثل بن گئے ہیں۔ تو ان تمام جملوں میں اگر غور کیا جائے تو طریقہ ایک ہی ہے، تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ سمیعاً دعوتا، دعوتا کا مفعول مقدم کر دیا، آگے فی بیت ہی یؤتی الحکم میں فی بیت ہی کو مقدم کر دیا، تو حلوۃ فکلیھا، نا یہ نہیں، اور آگے کیا ہے، لنفسہ بغى الخیر، اس میں لنفسہ کو پہلے کر دیا، بحقے کا، بحقے کے اخذتے، یہ بھی بحقے کے کو پہلے کر دیا، اور ہاں جی یہ تمام کے تمام جو ہیں ان میں تقدیم کے طریقہ پر جس کا حق بعد میں تھا اسے پہلے ذکر کر کے یا حصر کر دیا گیا، تو جو پہلے ذکر کیا گیا وہ تمام کے تمام مقصور علیہ ہیں، اور دوسرا جز ان کا مقصور ہے۔ تو سمیعاً دعوتو باعتبار طرفین صفت علی موصوف ہے، سمیع سننے والا باعتبار صفت علی موصوف ہے، سمیع جہاں اگرچہ صیغہ صفت ہے لیکن اسے موصوف بنایا گیا، سننے والا ایک شخص ایک ذات ہے، دعوتا تو نے پکارا، پکارنا ایک وصف ہے، تو یہ کسر موصوف علی صفت ہے، کسر صفت علی الموصوف ہے۔
عادلاً حکمتا تمام میں ایک ہی کیٹیگری ہے، یعنی تمام کے تمام میں موصوف کے اوپر قصر کیا گیا ہے، صفت کا قصر و صفت علی الموصوف ہے۔ بشک نمبر 9 یہ ہے کہ قصر و صفت علی موصوف کے دو جملے لائیں، پہلے میں قصر حقیقی ہو، دوسرے میں قصر اضافی ہو، تو انما یتذکر اولو الالباب، انما حرم اللہ الغیبۃ، اور دوسرا مل فراغ الا مفسدۃ، انما برکت المال فی اداء الزکوٰۃ۔ قصر کی دو ایسی مثالیں لائیں کہ پہلی دو میں مقصور علیہ صفت ہو جبکہ دوسری دو میں موصوف ہو، تو لا یعلم الغیب الا اللہ انما یفوز المجد، اور دوسری کی ہیں ان انت الا وفی انما الجب معتدل۔ مشق نمبر 10 یہ ہے کہ متنبی کے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں جو ابو شجاع فاتح کی تعریف میں کہیں کہ لا یدرک المجد الا سید فاتن، بزرگی کو نہیں پا سکتا مگر ایسا سردار جو ذہین ہو، لما یشک علی السادات فعال، ایسا سردار، ایسا ذہین سردار کہ لما یشک علی السادات فعال، ایسی بزرگی کہ جس کا کر گزرنا سادات پر مشکل ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ لا وارث، اور نہ ہی ایسا وارث پا سکتا ہے بزرگی کو، جاہلت یمنا ہو، جس کا دایاں ہاتھ ناواقف ہو، ما وہبت، جو اس نے کمایا، ولا کسوب بغیر سیف سالو، اور نہ ہی ایسا کمانے والا جو بغیر تلوار کے کما رہا ہو۔ جو جنگ میں نہ جائے اسے ویسے ہی مال غنیمت مل جائے، جو کمائے نہیں اسے وراثت کا مال مل جائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی انہیں مال کے ضائع ہونے کی فکر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بغیر تکلیف کے اس کے مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بزرگی کو نہیں پاتا الا سید مگر سردار، بزرگی موصوف ہے، لا یدرک المجد، بزرگی کو نہیں پا سکتا مگر ذہین سردار۔ اب ذہین سردار موصوف ہے اور بزرگ ہونا ہم اسے وصف صفت کے درجہ میں رکھیں گے تو یہ قصر و صفت علی الموصوف کے قبیلہ سے۔ لا وارث، یہ بھی لا یدرک المجد، لا وارث یدرک المجد جاہل جمنا، ان بزرگی کو نہیں پا سکتے، نہ ہی ایسا وارث اور نہ ہی ایسا کسوب، تو یہاں وارث اور کسوب بھی صفت کے صیغے ہیں تو ان میں بھی وہی حکم ہے۔